بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فجر سے ہے، مغرب سے نہیں۔ دلائل سماعت فرمائی ہے، امام بخاری نے حدیث نمبر 2033 پر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فکنت اضرب له خباء فیصلی الصبح ثم يدخل، جس کا ترجمہ یہ ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اس ڈیرے میں، اس خیمے میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو اس حدیث سے تو صاف واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ خیمہ نصب کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اس میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 2033 ہے۔ امام بخاری کی حدیث نمبر 2041 پر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سماعت فرمائیے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان یعتکف فی کل رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے، دخل مکانہ الذی اعتکف فیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں داخل ہو جاتے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا۔ یعنی کہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حدیث سے ثابت ہو رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف کے ڈیرے میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن جیسا کہ عصر حاضر میں کئی خطیبوں نے ٹی وی چینلوں پر اور پھر سوشل میڈیا پر اور اپنے خطابوں میں کئی جگہ پر مقرر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں، فجر کے بارے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اعتکاف شروع کرتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ کوئی ایک روایت تو لائیے نا کہ یہ ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مغرب سے آ جایا کرتے تھے، مغرب سے آ جانا چاہیے، کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ قیاس فاسد کی بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو مغرب سے مسجد میں آنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں مغرب سے داخل ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فجر سے، مغرب سے نہیں۔ ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے کب نکلتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب سے نکلتے تھے؟ جب ثابت ہو گیا کہ مغرب سے اعتکاف نہیں ہوتا تھا، فجر سے اعتکاف ہوتا تھا، تو اعتکاف سے نکلتے بھی تھے فجر ہی سے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ رمضان کے عشروں کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، تو جب دوسرا عشرہ ختم ہوا، روایت ہے صبیحۃ 20 والی حدیث کہ صحابہ رضی اللہ عنہم 20 تاریخ کی فجر سے اعتکاف سے نکل گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آ کر کہنے لگے، ان الذی تطلب امامک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کی تلاش کر رہے تھے، یعنی کہ رمضان میں لیلۃ القدر کی آپ تلاش کر رہے تھے، وہ اس عشرے میں نہیں ہے، آگے والے عشرے میں ہے۔ ان الذی تطلب امامک، وہ آپ کے آگے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف سے نکل گئے تھے، ان کو واپس اعتکاف میں آنے کے لیے کہا۔ صبیحۃ 21 والی روایت میں بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ بخاری کی ان روایتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف سے نکلتے تھے۔ اگر مغرب سے اعتکاف ہے تو مغرب کے بعد نکلنا چاہیے تھا، کوئی روایت مغرب سے اعتکاف سے نکلنے کی کوئی نہیں ہے، جس کی تصدیق موطا مالک میں بھی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ سلف صالحین، سلف اعتکاف سے جب نکلتے تھے تو عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنے ڈیروں سے نکلتے، مسجد سے نکلتے،
مسلمانوں کے ساتھ مصلی یعنی کہ عیدگاہ جاتے نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جاتے تھے، ایسا ہی مسند احمد میں بھی ہے۔ تو سامعین، ان تمام باتوں سے پتہ چل رہا کہ اعتکاف فجر سے فجر تک ہوتا تھا، مغرب سے مغرب کی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ قیاس فاسد کی بنیاد پر ہے، ایک مائنڈ سیٹنگ ہے، ایک بات ذہن نشی ہو گئی کہ تاریخ مغرب سے ہوتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو ذرا غور بھی کیا جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کوئی بات ان کے سامنے حدیث سے ثابت ہو جاتی تو وہ لوگ اس کو طوعاً و کرہاً ماننا ہی پڑتا تھا، اچھا لگے یا برا لگے۔ اللہ کی غلامی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبات کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد اپنے خیال کو چھوڑ دینا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا لینا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیں ایک حوالہ ملتا ہے، احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ زر بن حبیش نے عبیدہ سے کہا کہ سل علی عن الصلاۃ الوسطیٰ، جاؤ علی خلیفہ رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھو بیچ کی نماز کے بارے میں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی، خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، بیچ کی نماز کی، کہ وہ کون سی نماز ہے بیچ کی نماز۔ تو عبیدہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس، خلیفہ کے پاس ہے، تو اس کے بارے میں سوال کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، الفاظ پر غور کیجئے، کننا نراہا صلاۃ الصبح، ایک روایت میں ہے کننا نراہا صلاۃ الفجر، ہم فجر کی نماز کو بیچ کی نماز سمجھتے تھے۔ کیوں؟ مشرکین کے دور سے تاریخ مغرب سے ہونے کی رواج تھا، انہوں نے رات کو دن سے آگے بڑھا دیا تھا، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کے خلاف میں۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے، تو کہنے لگے ہم صلاۃ الوسطیٰ فجر سمجھتے تھے، لیکن خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ جنگ کی وجہ سے مغرب کا وقت بھی نکل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے مشرکین مکہ پر بددعا کر رہے تھے، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ یا صلاۃ العصر۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھرے۔ امام بخاری نے بھی اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ لایا ہے کہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے پیٹوں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں مصروف رکھا بیچ کی نماز سے، یعنی کہ عصر کی نماز سے، عصر کی نماز کا وقت تھا وہ جو چھوٹی تھی۔ تو اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا کہ بیچ کی نماز عصر ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں سے اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ وہ بیچ کی نماز فجر سمجھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے بعد اپنے خیال کو واپس لے لیا۔ تو ایسا ہی صحابہ رضی اللہ عنہ کا جیسا عمل تھا، ایسے کئی صحابہ سے ایسا ثابت ہے کہ ان کا ایک خیال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث معلوم ہونے کے بعد اپنے خیال سے رجوع کیا، اپنے قول سے رجوع کیا۔ امام شافعی بھی ایسے کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث وقلت قولا فانا راجع عن قولی وقائل بذلك، کہ اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرے سامنے اور میرا کوئی قول بن گیا ہو، میرا قول میں کچھ کہہ دیا ہوں، تو میں اپنے قول سے واپس ہونے والا ہوں، انا راجع عن قولی، میں اپنے قول کو واپس لیتا ہوں، وقائل بذلك، اس حدیث کی بنیاد پر میرا قول ہوگا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لاؤ، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ تک تم ہدایت پر ہو۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو اپنے قول کو واپس لینا چاہیے، اپنے قول سے رجوع ہونا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اپنے قول کو، اپنے عمل کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مطابق کر لینا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے فقہ حنبلی کی ایک کتاب ہے جی، اس میں
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فتاوی وہاں پر موجود ہیں. الجامع لعلوم امام احمد کتاب کا نام ہے. تو اس کے جلد نمبر 7 پر صفحہ نمبر 482 پر اثرم رحمہ اللہ کا ایک قول وہاں پر نقل ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اعتکاف کے لیے دن کے کس حصے میں وہ داخل ہوگا. معتکف اعتکاف کے لیے، اعتکاف کی جس کا ارادہ ہے، نیت ہے، وہ اپنے اعتکاف کے ڈیرے میں دن کے کس وقت وہ داخل ہوگا. تو کہنے لگے کہ اس کو مغرب سے پہلے اپنے اعتکاف کے ڈیرے میں آ جانا چاہیے، مغرب سے اس کا اعتکاف شروع ہو جانا چاہیے. تو اسرم کہتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا لیکن روایت ہے یحییٰ بن سعید کی، عمرہ بنت عبد الرحمن یعنی کہ سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پوتی سے، وہ روایت کرتی ہیں اماں عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے ڈیرے میں فجر سے داخل ہوتے تھے. تو وہ خاموش ہو گئے. احمد بن حنبل امام اہل سنہ خاموش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے بعد، کوئی حدیث ثابت ہونے کے بعد اپنے قول سے رجوع کیا. کسی اور وقت پر امام احمد سے پوچھا گیا کہ اعتکاف میں، اعتکاف کا ارادہ کرنے والا اعتکاف کے ڈیرے میں معتکف کس وقت داخل ہوگا، دن کے کس وقت اپنے اعتکاف کے ڈیرے میں جائے گا. تو وہ کہنے لگے میں لوگوں سے یہ بات کہنا پسند کرتا تھا کہ وہ مغرب سے اپنے اعتکاف میں داخل ہو جائے، لیکن روایت ہے یحییٰ بن سعید کی عمرہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اماں عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے ڈیرے میں فجر کی نماز کے بعد داخل ہوتے تھے. تو معزز سامعین، اہل السنہ ہونے کا، یا یوں کہیے اللہ کے غلام ہونے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب حدیث سے ثابت ہو جائے، کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے، اپنے تمام خیالات کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اسی طرح امام اوزاعی نے، امام لیث نے، سفیان ثوری نے ایسا ہی فتویٰ دیا. ان کا بھی یہی قول ہے، اور ایسا ہی قول ہے لجنۃ الدائمہ کے علماء کا، اور بن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف فجر سے شروع کرنا چاہیے. لیکن مغرب سے جس کو داخل ہونے کی لوگوں کو نہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، تو اس کی کوئی دلیل تو دیجئے نا. معزز سامعین، یہ ایمان کا تقاضے کے خلاف ہے. یہ مومن کو یہی چاہیے کہ قال اللہ و قال الرسول ثابت ہونے کے بعد اپنے خیالات سے رجوع کریں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے واضح ہونے کے بعد اس کے خلاف پہ اپنے موقف کو رکھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.